بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہماری کتاب کی آڈیو سیریز کا 6واں ایپیسوڈ۔ ایک ایسا ایپیسوڈ جو کربلا کے میدان کے ان نقشوں کو زندہ کرتا ہے جہاں وفا، شجاعت اور قربانی اپنے بلند ترین مقام پر نظر آتی ہے۔ اس حصہ میں ہم ذکر کریں گے حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، جن کے نکاح کے ارمان میدان کربلا میں شہادت کے لال لباس میں بدل گئے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل، وہ جوان جن کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے دل کو چیر گئی، اور مولا حسین علیہ السلام کے وہ وفادار اصحاب جنہوں نے ہر طرف سے گھرا ہونے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ صرف واقعات نہیں، یہ جذبات ہیں، حق کی پہچان ہیں، اور آج بھی دلوں کو جگا دینے والی مثالیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک مزید ایسی ہی روح پرور ایپیسوڈ بر وقت پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں، جہاں ہر فضا میں یا حسین کی صدا گونج رہی ہے۔ عمر ابن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز۔ راوی بیان کرتا ہے کہ عمر ابن سعد لشکر سے نکل کر سامنے آیا، اور جب امام علیہ السلام کے صحاب کی طرف تیر پھینک چکا تو اس نے بلند آواز سے اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا، امیر کے ہاں اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلا تیر پھینکنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کے لشکر کی طرف سے تیر بارش کی طرح برسنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، موت کی طرف پیش قدمی کرو کہ جس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ تیر اسی قوم کی طرف سے تمہیں جنگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے حملہ کیا، کچھ دیر لڑتے رہے، یہاں تک کہ چند اصحاب شہید ہو گئے۔ اسی اثناء میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے محاسن مبارک کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا، جب یہودیوں نے جناب عزیر کو خدا کا بیٹا کہا تو خدا ان پر غضبناک ہوا، اور قوم نصارہ پر اس وقت سخت غضبناک ہوا جب نصارہ 3 خداؤں کے قائل ہو گئے، اور خداوند مجوس پر اس وقت سخت غضبناک ہوا جب مجوس نے اللہ کی عبادت کی بجائے سورج اور چاند کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور خداوند اس قوم پر بھی سخت غضبناک ہے جو اپنے نبی کے فرزند کو قتل کرنے پر متفق ہو گئی ہے۔ لیکن خدا کی قسم، میں ان لوگوں کی بات کو قبول نہیں کروں گا اور ہرگز یزید کی بیعت نہیں کروں گا یہاں تک کہ اپنے خون آلود چہرے کے ساتھ خدا سے ملاقات کروں۔ ابو طاہر محمد بن حسین ترسی اپنی کتاب معالم الدین میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب امام حسین علیہ السلام کا عمر بن سعد سے سامنا ہوا اور جنگ شروع ہوئی تو خداوند نے حضرت علیہ السلام کی نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا جو امام کے سر کے اوپر پرواز کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت کو 2 امروں میں سے ایک کے انتخاب کرنے پر اختیار دیا گیا، یا فرشتے ان کی نصرت کریں اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیں، یا پھر شہید ہو جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے شہادت کو ترجیح دی۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، ہے کوئی جو رضائے خدا کے لیے ہماری مدد کرے، کوئی جو حرم رسول خدا سے دشمنوں کو دور کرے۔ اسی اثناء میں حر بن یزید رہائی عمر ابن سعد کے پاس آئے اور کہنے لگے، کیا امام حسین سے جنگ لڑو گے؟ عمر نے جواب دیا، ہاں، خدا کی قسم ان سے جنگ ضرور ہوگی، جس میں سب سے آسان کام سروں اور ہاتھوں کو جسموں سے جدا کرنا ہوگا۔ حر نے جب یہ گفتگو سنی تو اپنے لشکر سے جدا ہو کر ایک گوشے میں بیٹھے اور کانپنے لگے۔ مہاجر بن اوس نے حر سے کہا، اے حر، تمہاری یہ حالت مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کوفیوں میں سے شجاع کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہ لوں گا، کس لیے کانپ رہے ہو؟ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دوں گا۔
اگرچہ میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے جلا دیا جائے۔ اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ ہوئے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر کہنے لگے، خدایا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما لے، کیونکہ میں نے تیرے دوستوں اور تیرے پیغمبر کی دختر کی اولاد کو ڈرا دیا۔ اس کے بعد حور نے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر دست بستہ عرض کی، میری جان آپ پر قربان ہو، میں وہ شخص ہوں کہ جس نے آپ پر سختی کی اور آپ کو مدینہ واپس جانے کی اجازت نہ دی۔ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ یہ لوگ اس قدر سخت گیری کریں گے۔ اب میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، خدا تمہاری توبہ قبول کرے گا، نیچے اتر آؤ۔ اور نے کہا، اترنے سے بہتر یہ ہے کہ اسی حالت میں آپ کی نصرت میں لڑوں، آخر کار گھوڑے سے اترنا ہی ہے، کیونکہ میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس نے آپ کا راستہ روکا۔ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں ہی وہ پہلا شخص بن جاؤں کہ جو آپ کی راہ میں مارا جاؤں۔ شاید میرا شمار ان لوگوں میں ہو جو روز قیامت آپ کے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کریں گے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ حر کا مقصد یہ تھا کہ میں اس وقت کا پہلا شہید قرار پاؤں، ورنہ اس سے پہلے اصحاب کی ایک جماعت شہید ہو چکی تھی، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس کے بعد امام حسین نے اسے اجازت دے دی۔ حر نے جنگ کرنا شروع کی اور ایسے دلیرانہ حملے کیے کہ بڑے بڑے شجاع اور دلیروں کی جماعت کو تہ تہ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کی لاش کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا تو حضرت نے حر کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، تم آزاد مرد ہو دنیا و آخرت میں، کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد مرد رکھا۔ راوی کہتا ہے، اس دوران ایک زاہد و عابد شخص کہ جن کا نام بریر بن خفیر تھا، وہ میدان میں نکلا اور اس کے مقابلے کے لیے یزید بن معقل میدان میں آیا، اور پھر دونوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ ایک دوسرے سے مباہلہ کرے اور خدا سے دعا مانگیں کہ جو بھی باطل پر ہے خدا اسے دوسرے کے ہاتھوں مارے۔ اس کے بعد وہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے۔ بریر نے اسے قتل کر دیا اور جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے بعد وہب بن جناح قلبی میدان کارزار کی طرف آئے، دشمن پر کئی زبردست حملے کیے۔ اس کے بعد اپنی ماں اور زوجہ کے پاس واپس آئے جو کربلا میں موجود تھیں۔ ماں سے عرض کی، اے ماں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ ماں نے جواب دیا، نہیں، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں شہید نہ ہو جاؤ۔ اس کی بیوی نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے بیوہ نہ کرو۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا، اس کی بات مت سنو، واپس چلے جاؤ اور پیغمبر کے نواسے پر اپنی جان قربان کرو تاکہ روز قیامت تجھے ان کے جد امجد کی شفاعت نصیب ہو۔ وہب دوبارہ میدان جنگ کی طرف لوٹے اور جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ جسم سے جدا ہو گئے تو اس کی بیوی چوب خیمہ لے کر اس کی طرف بڑھی اور کہہ رہی تھی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، حرم اہل بیت رسول خدا کی نصرت میں جنگ کرو۔ چنانچہ وہب اس کی طرف آیا تاکہ اسے خیمہ کی طرف لوٹائے، لیکن اس کی بیوی نے اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے اہل بیت کی نصرت کرنے کی جزا دے، خیمے کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہب کی بیوی واپس آ گئی۔ وہب نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے۔ ان کے بعد مسلم بن عدوسہ میدان میں آ کر دشمن سے نبرد آزما ہوئے اور بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک گھوڑے سے گر پڑے۔ ابھی جسم میں جان باقی تھی کہ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس پہنچے۔ حبیب ابن مظاہر بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے مسلم، خدا تمہاری بخشش فرمائے۔ اس کے بعد اس آیہ شریفہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: ان میں سے بعض شہید ہوئے اور بعض شہادت کے منتظر ہیں اور انہوں نے خدا کے عہد کو تبدیل نہیں کیا۔ حبیب نے آگے بڑھ کر کہا، اے مسلم، تمہارا شہید ہونا مجھ پر بہت ہی سخت ہے، لیکن تمہیں جنت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلم نے نحیف آواز کے ساتھ جواب دیا، خدا تم کو خیر کی بشارت دے۔ حبیب نے کہا، اگر مجھے اس بات کا یقین نہ ہوتا
کہ میں بھی تمہارے بعد شہید ہو جاؤں گا تو تم سے کہتا کہ کچھ وصیت کرو۔ مسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کی نصرت میں کمی نہ کرنا۔ حبیب نے کہا میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا اور تمہاری آرزو کو پورا کروں گا۔ اس کے بعد مسلم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس کے بعد عمر بن کرتا انصاری امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ حضرت علیہ السلام نے اجازت دی۔ عمروں نے شہادت کی آرزو کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں ایسی جنگ کی کہ ابن زیاد کے بہت سے فوجیوں کو فنار کیا، اور جو تیر بھی امام کی طرف آتا اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو سپر بنا لیتے، ہر تلوار کو اپنے سینے پر روکتے۔ جب تک ان کے دم میں دم رہا کوئی بھی تکلیف نواسہ رسول کو نہ پہنچنے دی، اور جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تو اس نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کیا میں نے اپنا وعدہ کو وفا نہیں کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم مجھ سے پہلے بہشت میں جاؤ گے۔ میرا سلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور کہنا کہ حسین بھی میرے بعد آ رہے ہیں۔ چنانچہ عمروں نے پھر جنگ شروع کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جناب ابوذر کا حبشی غلام جون امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں تمہیں اس سرزمین سے جانے کی اجازت دیتا ہوں، تم اپنی جان کی حفاظت کرو کیونکہ تم ہمارے ساتھ آئے تھے تاکہ خوشی و عافیت ملے، اب اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو۔ جون نے عرض کی اے فرزند پیغمبر، میں خوشی و مسرت کے زمانے میں تو آپ کے ساتھ رہوں، اور جب آپ پر مشکل وقت آ پہنچا تو میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ خدا کی قسم اگرچہ میرا جسم بدبودار ہے، میرا حسب نسب پست اور میرا رنگ سیاہ ہے، لیکن آپ مجھ پر احسان فرمائیں اور مجھے جنت کی جاودانی زندگی سے بہرہ مند فرمائیں تاکہ میرا جسم خوشبودار ہو جائے، میرا حسب و نسب شریف اور میرا چہرہ نورانی ہو جائے۔ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ سے دور نہیں ہوں گا جب تک میرا سیاہ خون آپ کے پاک خون کے ساتھ غلطان نہ ہو جائے۔ اس کے بعد جون نے جنگ شروع کی یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہادت کی عظیم منزل پر فائز ہو گئے۔ ان کے بعد عمرو بن خالد سیدادی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان ہو، میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ انصار میں شامل ہو جاؤں اور آپ کو اہل بیت اطہار کے درمیان بے یار و مددگار قتل ہوتے نہ دیکھوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، ہم بھی کچھ دیر بعد تم سے آ ملیں گے۔ عمرو دشمن پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اس اثنا میں حنظلہ بن سعد شامی امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسی حالت میں آئے کہ اس نے اپنے سینہ کو تلواروں، نیزوں اور تیروں کے بالمقابل سپر بنا رکھا تھا۔ آپ سپاہ کوفہ سے مخاطب ہوئے، آیات عذاب کو سپاہ ابن زیاد پر تلاوت کیا اور انہیں عذاب خداوند سے خوف دلایا۔ ان آیات کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ خدا کا عذاب کہیں تم پر نازل نہ ہو جائے، کہ جس طرح گزشتہ قوموں پر نازل ہوا تھا، جیسے قوم نوح، قوم عاد و سمود اور ان کے بعد والوں پر عذاب نازل ہوا۔ خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اے قوم، میں تمہارے بارے میں روز قیامت کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ تم اپنے چہرے جہنم کی طرف موڑے ہوئے جا رہے ہوگے، اور کوئی ایسا نہ ہوگا جو تمہیں عذاب خدا سے بچا سکے۔ اے لوگو، حسین علیہ السلام کو قتل نہ کرو، ورنہ خدا تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ جس سے تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور وہ شخص گھاٹے میں ہے جو خداوند متعال پر بہتان باندھے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کیا ہم اپنے خالق کی طرف لوٹ نہ جائیں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات نہ کریں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس طرف جو اس دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اور اس بادشاہی کی طرف جاؤ جسے کبھی زوال نہیں۔ حنظلہ میدان میں آئے اور بڑی شجاعت سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ جیسے ہی نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے
زہیر بن کین اور سعید بن عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ چند اصحاب کے ساتھ ان کے سامنے صف بنا کر کھڑے ہوں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے دیگر چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر جماعت کے ساتھ ادا کی۔ اسی اثناء میں دشمن نے امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر برسانا شروع کیے۔ سعید بن عبداللہ آگے بڑھے اور امام حسین علیہ السلام کے مقابل کھڑے ہو کر تیروں کو اپنے سینے سے روکنے لگے، یہاں تک کہ تیر کھاتے کھاتے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس حالت میں وہ کہہ رہے تھے کہ خدایا اس ظالم قوم پر قوم عاد و سمود کی طرح لعنت فرما، اور میرا سلام اپنے پیغمبر کو پہنچا اور انہیں میرے جسم پر لگے زخموں سے مطلع فرما، کیونکہ میرا مقصد تیرے پیغمبر کی ذریت کی نصرت کرنا ہے اور تیری خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور یہ کلمات کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ جس وقت سعید بن عبداللہ کے زخمی جسم کا مشاہدہ کیا گیا تو تلواروں، نیزوں کے زخموں کے علاوہ 13 تیروں کے پھل بدن میں پیوست پائے گئے۔ اس کے بعد سوید بن عمرو بن ابی متا، جو کہ ایک شریف النفس اور کثیر الصلات شخص تھے، میدان میں آئے اور شیر کی طرح جنگ میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے شدید سختیوں اور مشکلات میں کافی صبر کیا، یہاں تک کہ زخموں کی تاب نہ لا کر مقتولین کے درمیان گر پڑے۔ وہ ایسی حالت میں تھے کہ ان میں کوئی حرکت دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی اثناء میں انہوں نے ابن زیاد کے سپاہیوں کو یہ کہتے سنا کہ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس خبر کے سننے سے سوید بے تاب ہوئے اور اپنے جوتے سے خنجر نکال کر دوبارہ جنگ لڑنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ راوی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ان کی نصرت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے تھے، کہ جس کو شاعر اس طرح بیان کرتا ہے: امام حسین علیہ السلام کے اصحاب ایسے شجاع انسان تھے کہ جب انہیں مصیبت کو دفع کرنے کے لیے پکارا جاتا کہ جن کے مقابل دشمنوں کے گروہ پوری طرح مسلح تھے، ایسے خطرناک وقت میں وہ اپنی زروں کو اپنے سینوں پر سجاتے اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلتے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں کے بدن ٹکڑے ہو گئے اور سب خاک کربلا پر سو گئے، اہل بیت کے سوا کوئی باقی نہ رہا، تو اس وقت حضرت کے فرزند علی بن الحسین، کہ جن کا چہرہ تمام لوگوں سے خوبصورت تھا اور جن کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے بلا جھجک آپ کو اذن دے دیا۔ اس کے بعد حسرت بھری نگاہ ان کے وجود پر ڈالی اور بے اختیار آنسو چہرے پر جاری ہو گئے اور کہا: خداوند گواہ رہنا کہ میں اب ایسے جوان کو اس قوم ظالم کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو صورت، سیرت اور گفتار میں تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے، اور جب کبھی ہم پیغمبر کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اس جوان کو دیکھ لیتے۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور بلند آواز سے کہا: اے سعد کے بیٹے، خدا تیری نسل کو ختم کرے جس طرح تو نے میری نسل اس جوان سے ختم کی۔ اس وقت علی اکبر علیہ السلام دشمن کے نزدیک پہنچے اور جنگ کی اور بہت سخت لڑائی کی اور کثیر تعداد میں دشمن کو قتل کیا، اور پھر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: اے بابا جان، پیاس نے مجھے مار ڈالا اور اسلحہ کے بوجھ نے مجھے تھکا دیا، کیا تھوڑا سا پانی ممکن ہے جو مجھے پیاس سے نجات دے؟ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا: میرے بیٹے، واپس چلے جاؤ، ذرا دیر جنگ کرو، کیونکہ وہ وقت قریب آ چکا ہے کہ تم اپنے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ سے ملاقات کرو اور ان کے دست مبارک سے ایسا جام کوثر پیو جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں بڑی فداکاری کے ساتھ آئے اور آرزوئے شہادت دل میں لیے بہت شدت سے دشمن پر یلغار کی۔ اچانک منقد بن مرا عبدی لعنت اللہ نے ایسا نیزہ مارا کہ جس کے لگنے سے لڑنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ زمین پر گر پڑے اور فریاد کی: بابا جان، آپ پر میرا آخری سلام، خدا حافظ۔ یہ میرے جد بزرگوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرما رہے ہیں: اے حسین، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔
امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور شہزادہ علی اکبر کے سرہانے بیٹھ گئے اور اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ کر فرمایا، پیارے بیٹے، خدا اس قوم کو ہلاک کرے جس نے تمہیں قتل کیا۔ یہ قوم خدا پر کتنی گستاخ اور حرمت رسول خدا کو پامال کرنے والی ہے۔ اے میری آنکھوں کے نور، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو۔ راوی کہتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا خیموں سے باہر آئیں اور میدان کی طرف چلیں اور دردناک آواز میں کہہ رہی تھیں، یا حبیبا یبنا اخا۔ جب بھتیجے کی لاش پر پہنچی تو خود کو اکبر کی لاش پر گرا دیا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام آئے اور ان کو مستورات کے خیمے میں لے گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت ایک دوسرے کے بعد میدان میں جاتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے ایک جماعت سپاہ ابن زیاد کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے چچا زاد بھائیوں اور اے میرے اہل بیت، صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد ہرگز ذلت و خواری نہیں دیکھو گے۔ راوی کہتا ہے ایک ایسا 13 سالہ نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا۔ اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ ابن فضیل ازدی نے اس کے سر پر تلوار ماری اور اس کے سر کو شگافتہ کر ڈالا۔ اس نے زمین پر گرتے ہوئے آواز دی، یا اماں، یعنی اے چچا۔ امام حسین علیہ السلام شکاری باز کی طرح بہت تیزی کے ساتھ میدان میں آئے اور غضبناک شیر کی طرح اس سپاہ پر حملہ کیا اور اپنی تلوار سے ابن فضیل پر وار کیا، اور اس نے اپنے ہاتھوں کو ڈھال بنایا اور اس کا ہاتھ کوہنی سے جدا ہو گیا، اور اس نے فریاد کی جو اس کے لشکر والوں نے سنی۔ اتنے میں لشکر کوفہ نے حملہ کیا تاکہ اسے بچا لے، لیکن وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلا گیا۔ راوی کہتا ہے جب گرد و غبار زمین پر بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا حسین علیہ السلام اس جوان کے سرہانے کھڑے ہیں اور وہ جان کنی کے عالم میں اپنے پاؤں کو زمین پر رگڑ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، رحمت خداوندی سے محروم رہیں وہ لوگ جنہوں نے تمہیں قتل کیا، اور قیامت کے روز تیرے قاتلوں کے دشمن تیرے جد بزرگوار اور تیرے باپ ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم یہ وقت تیرے چچا پر بہت سخت ہے کہ تو اسے پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا جواب دے جو تیرے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ خدا کی قسم آج وہ دن ہے کہ تیرے چچا کے دشمن زیادہ اور مددگار کم ہیں۔ اس کے بعد اس جوان کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا اور اہل بیت کے شہداء کے درمیان لے گئے اور زمین پر رکھ دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کے تمام جانثار شربت شہادت نوش کر چکے تو آپ راہ خدا میں جاں بازی اور شہادت کے لیے تیار ہوئے اور بلند آواز میں فرمایا، کیا کوئی ہے کہ جو دشمنوں کو حرم رسول اللہ سے دور کرے؟ کیا کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے حق میں خدا سے ڈرے؟ کیا کوئی ہے جو خدا کی خاطر ہماری مدد کرے؟ یہ کلام مستورات نے سنا تو بلند آواز سے رونے لگی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔